بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن فَرَّ سُرَّةً، اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے، پیر صاحب نے تھیلی، پیسوں کی تھیلی جو ہے وہ آستین سے باہر باندھی ہوئی تھی، وہاں سے کسی نے پیسے چرا لیے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آستین کے اندر تھی، وہاں سے ہاتھ داخل کر کے کاٹا، اس سے پیسے چرائے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، کیونکہ پہلی صورت میں وہ محفوظ جگہ میں نہیں ہے اور دوسری صورت میں محفوظ جگہ میں ہے۔ اور اگر یہ ہوا کہ جہاں سے کاٹنا ہے اس نے وہاں پر گرہ لگی ہوئی ہے، پھر معاملہ برعکس ہو جائے گا۔ اگر آستین، تھیلی آستین کے اوپر ہے، گرہ کھولی، پیسے آستین کے اندر ہوں گے، پھر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور اگر گرہ آستین کے اندر ہے تو پیسے آستین سے باہر ہوں گے، تو پھر اگر اندر سے گرہ کو کھولا تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، باہر سے کھولا تو ہاتھ کو کاٹا جائے گا، یعنی پہلے صورت کا برعکس ہو جائے گا۔ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں ہاتھ کاٹا جائے گا، اس لیے کہ ان پیسوں کی، اس تھیلے کی حفاظت یا تو آستین کے ذریعے سے ہو رہی ہے اگر اندر ہے، اگر باہر ہے تو پھر آستین کا صاحب اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو بہرحال حفاظت بہرحال موجود ہے، اس لیے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسے مقامات پر جو حرز ہوتی ہے وہ آستین ہوتی ہے، اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اور سفر میں بھی خاص طور پر آدمی سفر کرتا ہے تو سفر میں آرام کے لیے، استراحت کے لیے اس آستین کو مقام حرز سمجھا جاتا ہے، اس لیے آستین ہی مقام حرز ہے، آستین سے باہر مقام حرز نہیں ہوگا۔ جسے گٹھڑ کھولا، اس کے اندر سے پیسے اٹھائے، وہاں ہاتھ کرتا ہے، ایسے آستین کے اندر سے پیسے نکالے تو ہاتھ کٹے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِن سَرَقَ بِالْقَطَارِ، مسئلہ یہ ہے کہ پیر صاحب کے کافی سارے اونٹ تھے، پیر صاحب کی بیوی جہیز میں لائی تھی، اور پیر صاحب کہا آپ اس کو چرایا کریں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ پیر صاحب جو ہے اونٹ چرانے لے گئے، 100 اونٹ تھے، ان پر سامان لگا ہوا تھا، ایک قطار میں چل رہے تھے، سراج نے وہاں سے کہ اونٹ چوری کر لیا یا سامان چوری کر لیا، سراج کا ہاتھ ہی کاٹا جائے گا، کیونکہ یہاں جو لائن بنی ہوئی ہے نا، یہ لہر کے اندر چلانے سے مقصود حفاظت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ جو ہے یہ اونٹ آگے پیچھے نہ ہو، لائن نہ توڑیں، لائن توڑیں گے تو آس پاس موجود جو وہ ہیں، یعنی کہ کھیتیاں ہیں، ان کے اندر یہ منہ ماریں گے، تو اس لیے جو ہے آس پاس نہ ہونے دے، آس پاس نہ ہونے دینے کی وجہ تاکہ کسی کا نقصان نہ کرے، ان کی حفاظت مقصود نہیں ہوتی، اس لیے اگر لائن کے قطار کے درمیان سے اونٹ چرا لیا یا اونٹ کا سامان چرا لیا تو سراج پر حد لازم نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی اس سائق اور قائد لوگ موجود ہو جو ہنکار ہیں آگے پیچھے سے، پھر اگر سامان اٹھایا پھر ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ یہاں پر گویا کہ سائق اور قائد کی موجودگی میں سامان کو اٹھایا گیا ہے، وہاں حافظ موجود تھا۔ وَإِنشَقَّ الْحِمْلُ، جی، ایک آدمی نے جو ہے کجاوے کو توڑا اور اس سے جو ہے اس نے سامان اٹھا لیا، یعنی کہ یہ گٹھڑی وغیرہ کو، تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ گٹھڑی تھی، گٹھڑی کو کھول کر اس میں اٹھایا، ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ یہ جوالد جو ہے نا، گٹھڑیاں وغیرہ، یہ خود بخود محافظ کی کام دیتی ہے، وہاں پر مقصد سامان رکھنے سے حفاظت ہوتی ہے، وہاں صاحب موجود نہیں ہوتا، جیسے کم آستین خود محافظ ہے، ایسے ہی گٹھڑی بھی کیا ہوتا ہے، خود محافظ ہوتی ہے، تو گٹھڑی کے اندر کسی نے کھول کر سامان اٹھایا، ہاتھ کاٹا جائے گا۔
پیر صاحب نے جو ہے نا گٹھڑی چرا لی، اس میں سامان تھا اور اس کا حفاظت کرنے والا بھی موجود تھا، جاگ رہا تھا یا سو رہا، دونوں صورت میں کاٹا جائے گا، کیونکہ جو گٹھڑیاں ہے ان جگہوں پر جہاں جو جگہ مقام محفوظ نہ ہو جیسے رستے وغیرہ، تو وہاں جو صاحب موجود ہوتا ہے وہ محافظ شمار ہوتا ہے، وہ محافظ موجود تھا تو محافظ کی موجودگی میں سوار اٹھایا ہاتھ کاٹا جائے گا، باقی عام ہے محافظ جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو، ایسے بس قریب ہونا شرط ہے، اگر سے بعض لوگ سو رہا ہو پھر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لیکن راجی ایک ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فصل فی کیفیت قطع اثبات ہی، اس فصل میں بتائیں گے جب پیر صاحب نے چوری کر لیا تو ہاتھ کاٹا کیسے جائے گا، اس کی نوعیت کیا ہوگی۔ تو وہ پیر صاحب نے جب پہلے چوری کیا 10 درہم، تو پیر صاحب کا ہاتھ کڑائی سے کاٹا جائے گا، اس گٹھے سے، یہاں سے، ٹھیک ہے، یہاں سے کاٹ دیا جائے گا، اور پھر اس کو کاٹ کر یہاں سے اس کو جلا دیا جائے گا، کاٹا کیوں جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، دایاں کو کاٹا جائے گا، دایاں اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں دایاں ہاتھ کا ذکر ہے، اور کلائی سے کو کاٹا جائے گا اس لیے کہ ہاتھ کا اطلاق ہوتا ہے یہاں تک، کندھے تک، اور کلائی تک بالاتفاق مراد دیا جاتا ہے، جہاں تک جو کہ یقینی ہے اس لیے ہاتھ تک کلائی تک کیا ہے کاٹا جائے گا، اور اس کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا تھا ایک مرتبہ کہ ہاتھ کو کلائی تک کاٹو، اور پھر کہا اس کو جلا دو، جلانا کیوں ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ فقطعوہ، کاٹو اور اس کو جلا دو، اور عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر جلائیں گے نہیں نا تو ہاتھ کٹنے کے بعد خطرہ ہے کہ زخم آگے سے نہ کر جائے، اس لیے جلانا ضروری ہے تاکہ وہی پر کیا ہو جائے، محفوظ ہو جائے، کیونکہ حد لگانے کا مقصد صرف زجر و توبیخ ہوتا ہے، کسی کو ہلاک کرنا نہیں ہوتا، تو جلانا پھر ضروری ہوگا۔ پیر صاحب نے پہلے چوری کی، دایاں ہاتھ کاٹ دیا، پیر صاحب نے پھر چوری کر لی، اب بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا، بایاں پاؤں کاٹے گا، پیر صاحب پھر چوری کر لی، اب کیا کریں، پھر بایاں پاؤں ہاتھ کاٹ دیں، نہیں، اب کچھ نہیں کہیں گے، اس کو جیل میں ڈال دیں گے، وہی مرے گا پڑا رہے گا یہاں تک کہ توبہ کر لے یا مر چل کر کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ استحصال کا تقاضا ہے، البتہ تعزیر کریں گے پھر بھی، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جب تیسری مرتبہ کرے گا تو بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا، چوتھی مرتبہ کرے گا تو بایاں پاؤں بھی کاٹ دیا جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سرق، چوری کی، فقطعوہ، اس کا ہاتھ کاٹو، پھر فرمایا اگر لوٹے پھر کاٹو، بس اگر لوٹے پھر کاٹو، 3 مرتبہ فرمایا تھا، اور مفسرین نے اس حدیث کی ہی تفسیر اور وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ دوسری تیسری مرتبہ بایاں ہاتھ، چوتھی مرتبہ بایاں پاؤں، دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ دیکھو وہ کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ جنایت بھی پہلے کی طرح ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ سخت جنایت کیا اس نے، اس کو اتنی شرم بھی نہ ہے کہ میرا ہاتھ بھی چلا گیا، پاؤں چلا گیا، اب تو رک جاؤں، پھر بھی یہ بات نہیں آ رہا، تو گویا کہ یہ ہٹ درم ہے اور یہ راضی ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، اس لیے سب کچھ اڑا دیا جائے گا۔ مولانا صاحب محناف کی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں آدمی کے لیے اس کا ہاتھ بھی نہ چھوڑوں کھانے کے لیے اور سجا کرنے کے لیے، اور پاؤں بھی نہ چھوڑوں کہ اس میں چلے، وہ جو یہ بات کری تو صحابہ کرام نے اس پہ اجماع کر لیا تھا، سمجھ میں آیا کہ ایک ہاتھ ایک پاؤں چھوڑ دیا جائے گا تاکہ کھا پی سکے اور اپنے کام خود پورے کر سکے۔ اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے ہماری، دیکھو اگر دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے، دوسرا پاؤں بھی کاٹ دیا جائے تو یہ تو گویا کہ اس کو ہلاک کرنا ہے، اور حد کا مقصد ہلاک کرنا نہیں ہوتا بلکہ زجر و توبیخ ہوتی ہے۔ اور دوسری عقلی دلیل ہماری یہ ہے، دیکھو سزائیں وہاں ہوتی ہے جو چیز شائع ضائع ہو، عام ہو، اور یہ کام کہ تیسری مرتبہ بھی آدمی جنایت کرے ہاتھ پاؤں کٹنے کے بعد بہت شاذ و نادر ہے، ایسا کام صرف پیر صاحب کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا، جس کو اپنے جان کی فکر ہی نہ ہو، اپنے غذا کی فکر ہی نہ ہو، تو یہ شاذ و نادر ہے،
اس لیے جو چیز شاذ و نادر ہو وہ اس کی وجہ سے حد جاری نہیں کی جاتی۔ بخلاف القصاص سے سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے، آپ نے کہا کہ ایک ہاتھ ایک پاؤں کٹنے کے بعد مزید کوئی چیز نہیں کاٹی جائے گی تاکہ منفیات فوت نہ ہو جائے، ہلاک نہ ہو۔ سوال کرتا ہے کہ مثال کے طور پر پیر صاحب ڈاکو تھا، اس نے جو ہے سراج کو پکڑا اور کہا جو کچھ ہے مجھے حوالے کرو۔ سراج نے کہا میں تو درسیں پڑھتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پیر صاحب نے کیا کیا، ظالم نے اس کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹ کر پھینک دیا۔ پیر صاحب مقدمہ دائر ہو گیا، بات عدالت چلی گئی۔ تو شریعت یہاں پر کہتی ہے کہ پیر صاحب کو دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹ دیے جائے۔ تو یہاں بھی تو آپ اس کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ حق العبد کا تقاضا جیسے کام پیر صاحب نے کیا اس کے ویسے ہونا چاہیے، چونکہ وہ حقوق اللہ کا مسئلہ تھا، اس کو اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ باقی جو حدیث پیش کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ فَإِنْ مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوهُ، اس روایت کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ اس پر طعن کیا ہے اور اس کو مجروح قرار دیا ہے۔ باقی اگر اس کو درست مان بھی لیں تو یہ بطور سیاست کے تھا کہ یعنی کہ سیاسی امور میں محمول ہوگا، شرعی طور پر لازم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ وَإِذَا كَانَ السَّارِقُ، پیر صاحب نے چوری کی، پیر صاحب کا ہاتھ کٹنا تھا دایاں، لیکن حال یہ کہ بائیں ہاتھ جو ہے نا وہ شل ہے بالکل، یا بائیں ہاتھ کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے، یا بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں کٹی ہوئی ہے، تو اس صورت میں بائیں ہاتھ گویا کہ بیکار ہے۔ اب دایاں ہاتھ کاٹتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، دونوں ہاتھ کیا ہو جائیں گے، ختم۔ اب کیا کریں گے، تو یہاں پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ پھر گویا کہ اس کو ہلاک کرنے والی بات ہے۔ ہاں اگر بائیں ہاتھ کی 1 انگلی کٹی ہوئی ہے، انگوٹھا سلامت ہے اور 3 انگلی میں کیا ہے، سلامت ہے، تو پھر دائیں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، کیونکہ انگوٹھا اور 3 انگلیوں کو سلامت کی صورت میں بظاہر پکڑنے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ ہاں 2 انگلیاں نہ ہوتی پھر مشکل ہو جاتی، تو 1 انگلی میں کچھ نہیں ہوگا، اس لیے پھر دایاں ہاتھ کیا ہے اس کا اڑا دیا جائے گا۔ پیر صاحب بات سمجھ آتی ہے؟ چلیں آج یہیں تک رکھتے ہیں، زندگی باقی تو پھر باقی۔